قرآن مجید کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک متداول ترجمے سے آپ کہیں اختلاف کریں. یہ جس آپ نے سورہ اخلاص کے ترجمے کا حوالہ دیا یہ تو مولانا امین احسن اصلاحی کا ترجمہ ہے. اس وجہ سے اس میں تو پھر ان کے لیے بھی سزا کا اعلان کرنا پڑے گا. تو ہم تو یعنی دونوں کو تحریف مان رہے ہیں، ہم تو ایک کو نہیں مان رہے. آپ نے کی ہے تو انہوں نے کی. یہ تحریف نہیں ہے، بلکہ کبھی ہم لفظ کا ترجمہ لفظ کے لحاظ سے کرتے ہیں، کبھی لفظ کے مصداق کے لحاظ سے ترجمہ کرتے ہیں. یعنی عہد واحد کے معنی میں نہیں ہے، یہ اللہ کی احدیت کو بیان کرتا ہے. یعنی وہ یکتا ہے، وہ یگانہ ہے. تو یکتائی اور یگانگی کو یکتا اور یگانہ کے لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور اردو محاورے کے مطابق وہ سب سے الگ ہے میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کوئی تحریف نہیں ہے. دیکھیں اصل میں تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا اکیلا ہونا مقصد ہے بیان کا. کیونکہ اگلی اس کی آیات بھی دیکھ لیجیے، اور جس مفہوم میں یہ بیان کی، جس معاشرے کے سامنے یہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کا تو اشکال یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، سب سے بڑا ہے، لیکن یہ جو معبود ہیں ان کے ساتھ ہیں. تو کیسے آپ مصداق طے کرتے ہیں؟ اسی کو یکتا اور یگانہ کہتے ہیں. یعنی یکدائی اور یگانگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. وہ معبود ہونے کے لحاظ سے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہونے کے لحاظ سے، وہ خلق و امر کا مصدر ہونے کے لحاظ سے بالکل تنہا ہے. تو تنہائی، یگانگی اور یکتائی کو بیان کرنے کے لیے مختلف اسالیب مختلف زبانوں میں اختیار کیے جاتے ہیں. ایک یہ اسلوب بھی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ اسلوب بہتر نہیں ہے، کوئی دوسرا اختیار کر لینا چاہیے. تو آپ دیکھیں البیان میں میں نے اس کو اختیار نہیں کیا، یہ مولانا امین احسن اصلاحی کا اختیار تھا، اور میرے نزدیک اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. غسان نحوہ کے بارے میں یہ گزارش ہے کہ قرآن مجید میں بھی اور عربی زبان بھی جتنی کچھ میں جانتا ہوں اس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو بالکل تضاد کے ساتھ استعمال ہو جاتے ہیں. یعنی ایک ہی لفظ ایک معنی رکھتا ہے اور اس کے بالکل متضاد مفہوم میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو یہی غسان کا معاملہ ہے. اس پر مولانا حمید الدین فرائی نے اپنی تحقیق بیان کی ہے اسی سورہ کی تفسیر میں. وہ تحقیق آپ پڑھ لیجئے، اس کے دلائل انہوں نے دیے ہیں. یہ بتایا ہے کہ اس میں احوا کی صفت کیا کردار ادا کر رہی ہے، موقع کلام کیا کردار ادا کر رہا ہے. اس طرح کی چیزوں کو تحریف نہیں کہا کرتے. ایک صاحب علم سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. میں نے جانچ پرکھ کر دیکھا کہ ان کی یہ رائے ٹھیک ہے. اسی رائے کو میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی تدبر قرآن میں اختیار کی ہے. ایسی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جس میں آپ دیکھیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک ترجمہ کیا ہے، یا مولانا محمود الحسن نے کیا ہے، یا ڈپٹی نذیر احمد نے کیا ہے، یا مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے کیا ہے، اور وہ ترجمہ اس سے پہلے کے لوگوں نے نہیں کیا ہوا. تو اس کو دیکھ کر اس طرح کی وحشت پیدا ہونا یا یہ فتویٰ لگا دینا کہ یہ کوئی قرآن میں تحریف ہو گئی ہے. قرآن مجید کو ایک مسلمان دیانتداری کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہے تو بعض اوقات ایک رائج اسلوب کو چھوڑ کر وہ اپنی بات کو کسی دوسرے اسلوب میں بیان کرتا ہے. یہ اسالیب کا اختلاف ہے. غسان احوا کے بارے میں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ چونکہ وہ عام طور پر کسی چیز کے بالکل پیمردہ ہو جانے کے لیے، ختم ہو جانے کے لیے، خاشاک ہو جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے برعکس بھی استعمال ہوتا ہے، تو زیادہ غلبہ اس کا رہا. اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے مجموعہ تفاسیر فراہی میں. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اردو میں دیکھنا چاہیں، اور اگر آپ عربی میں دیکھنا چاہیں تو اسی سورہ کی تفسیر میں آپ اس کو دیکھتے ہیں. سورہ اعلیٰ کی تفسیر الگ سے چھپی ہوئی موجود ہے، اس میں مولانا حمید الدین فرائی نے اس کے دلائل دے دیے ہیں. امام فرائی کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے، اور میرا خیال ہے کوئی صاحب علم بھی اس کو سننا پسند نہیں کرے گا، کہ وہ قرآن مجید میں تحریفات کیا کرتے تھے. زیادہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فلاں رائے ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، اور ہم اس کے یہ دلائل. لیکن سر آپ اصول یہ آپ نے خود بیان کیا ہے کہ قرآن کے صرف وہ معنی لیے جائیں گے جو معروف ہیں. یہ آپ کا اصول ہے، اور یہ آپ کا مسئلہ بھی ہے. آپ جو اصول آپ بیان کرتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. اصول ایک طرف آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ معروف معنی لیے جائیں گے، خود غیر معروف معنی. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس جرم کا ارتکاب اصل میں نے کیا نہیں تھا، یہ مجھ سے پہلے کچھ بزرگ کر چکے تھے. پہلی بات یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ معروف معنی کیسے متعین ہوں گے. ظاہر ہے کہ جو عربی زبان میں کسی لفظ کا معروف مفہوم ہے وہ شائع و زائع ہوتا ہے. شائع و زائع مفاہیم ہی کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے. کسی جگہ کے اوپر اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غلطی لگ گئی ہے لوگوں کو کسی مفہوم کو بیان کرنے میں، تو کوئی محقق اپنی تحقیق بیان کرے گا، اور اس کے بعد قرآن مجید کے جو معروف مفاہیم پر مبنی آیت ہے وہی اصل میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گی. تو مولانا حمید الدین فراہی نے اسی اصول کے اوپر اس لفظ کی تنقیح کی ہے، اس کی تحقیق بیان کی ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ یہ کیسے فراموش ہو گیا. یعنی لوگوں کے اوپر بعض اوقات کسی مفہوم کا غلبہ ہو گیا، انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا. یوں نہیں ہے کہ یہ مفہوم معروف نہیں ہے،
یوں ہے کہ قرآن مجید میں اس کو لینے کا معاملہ اس طرح سے معروف نہیں رہا. تو ایک ہے زبان کے اندر کیا چیز معروف ہے اور کیا چیز شاذ ہے، اس کو تو انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ معروف مفہوم ہے، اس کے بہت سے نظائر دے دیے. لیکن یہ کہ قرآن کے مترجمین نے عام طور پر چونکہ اس کو قبول نہیں کیا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ شاذ مفہوم ہے. اسی گفتگو میں آپ نے کچھ درجن ایک بار تو جو ہے وہ مدارس کو تنقید کا نشانہ بنایا اس بنیاد پر کہ وہ تقلیدی ذہن ہے، اور اس تقلیدی ذہن کی وجہ سے آپ کو بات سمجھنی مشکل ہو رہی ہے، اور خود آپ جو ہے وہ اپنے اساتذہ کی بات کو بے ہی مان رہے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ ایمان لا رہے ہیں. تو یہ کیا؟ میں ایمان تو نہیں لاتا، ان کی بات کو پرکھتا ہوں، جانچتا ہوں، اسی طرح جس طرح دلائل کی بنیاد پر باقی اہل علم کی بات کو جانچتا ہوں. ان کو دلیل بھی بناتے ہیں، جیسے ابھی آپ دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں. دلیل کے طور پر پیش نہیں، میں نے صرف توجہ دلائی تھی کہ اگر آپ نے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے تو کچھ اور بزرگوں کو بھی کھڑا کر لیں. یعنی یہ رائے میری نہیں ہے محض، لیکن میں اس رائے کو ٹھیک سمجھتا ہوں. یعنی دلائل کی بنیاد پر میں نے اس کو قبول کیا ہے. جن معاملات میں میں ان کی رائے پہ قائل نہیں ہو سکا اس کی دسیوں مثالیں موجود ہیں، قرآن کی تفسیر میں موجود ہے، میری کتاب میزان میں موجود ہیں. یعنی آپ دیکھیے میرے جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی کی بہت ہی اچھی کتاب ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار. میں نے قانون دعوت میں کم و بیش پوری کتاب کی تردید کر دی. میرا زاویہ نظر بالکل مختلف ہے اس معاملے میں. میراث کو کیسے سمجھنا ہے، اس قانون کی کیا نوعیت ہے، تدبر قرآن میں بھی پڑھ لیجئے، میرے ہاں بھی پڑھ لیجئے. دسیوں مقامات ہیں. یعنی اگر آپ یہ مرتب کرنا چاہیں کہ میں نے اپنے جلیل القدر اساتذہ سے کہاں کہاں اختلاف کیا ہے تو ایک اچھی خاصی کتاب مرتب کی جا سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ تقلیدی ذہن نہیں ہے. یعنی تقلیدی ذہن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر بات کو رد کر دینا ہے. جو بات دلیل کی بنیاد کے اوپر قابل قبول ہوگی قبول کی جائے گی، جو نہیں قابل قبول ہوگی اس کے بارے میں آپ توقف کا رویہ اختیار کر لیں گے اور جو آپ کی رائے ہے اس کو آپ بیان کر دیں گے. صحیح. اس میں مسئلہ پھر وہی آ گیا نا کہ اگر وہ تو کوئی رائے اختیار کرے اپنے اکابر کی، اپنے بڑوں کی، اور بلکہ اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ آپ یعنی آپ نے جیسے دو مثالیں دی کہ میں نے اپنے بزرگوں سے اختلاف کیا، اپنے جو استاد ہیں ان سے اختلاف کیا، تو یہ انفرادیت کا شوق نہیں کہ آپ نے اختلاف ہی کرنا ہے؟ یعنی ادھر سے بھی آپ نے سب سے اختلاف کیا کہ مختلف بات کرنا آپ کا شوق ہے سر. آپ کے مختلف ہیں ادھر سے، یعنی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، یعنی آپس میں تو چلو یہ ان کا اختلاف ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کے بارے میں تو سارے متفق ہیں کہ آپ جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں اور دین کا غلط فہم آپ نے سمجھا ہے. تو یہ، اور اپنے اساتذہ سے بھی آپ اختلاف کر رہے ہیں، تو یہ کیا کوئی انفرادیت کا شوق ہے یا کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کا جواب تو میں بہت پہلے دے چکا ہوں. جب یہ نشست شروع ہوئی تو اس وقت میں نے عرض کر دیا تھا کہ میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم کے طریقے کے اوپر میں سمجھوں گا. اگر میری سمجھ میں میرے استاد کی بات آ گئی ہے تو سر تسلیم خم، نہیں سمجھ میں آئی تو جو میری بات سمجھ میں آئے گی وہ میں دلائل کے ساتھ بیان کر دوں گا. اصل میں دیکھیے اسی کو میں کہتا ہوں تقلیدی ذہن. تقلیدی ذہن کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ کیا بات کہہ رہے ہیں، وہ اگر آپ کے اکابر ہیں، وہ آپ کے اساتذہ ہیں، تو پھر آپ ان سے اختلاف کی جسارت نہیں کرتے. میں اسی چیز کو ختم کر دینا چاہتا ہوں. میرے نزدیک ہمارا ذہن ایک طالب علم کا ذہن ہونا چاہیے. طالب علم استدلال کی بنیاد پر چیز قبول کرتا ہے، استدلال کی بنیاد پر رد کر دیتا ہے. دوسرے کو حق حاصل ہے کہ وہ استدلال کی بنیاد پر اس کی بات کی غلطی واضح کر دے.